فرماتے ہیں کہ صحابہ لوگوں سے بات کر رہے تھے، بات یہ کر رہے تھے کہ لوگوں کو گناہ سے کیسے روکا جائے۔ حضرت عبداللہ عمر کہتے تھے تو آپس میں بات ہونے لگی کہ کون سا گناہ زیادہ برا ہے۔ گفتگو صحابہ یہ کر رہے تھے کہ لوگوں کو کیسے گناہ سے روکا جائے، جس پر سب سے پہلے کام کیا جائے۔ تو دور ایک صحابہ بیٹھے تھے، اس کا نام تھا عبداللہ ابن عمر۔ ایک عبداللہ بن عمر ہے، ایک عبداللہ بن عمر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر دور بیٹھے تھے، بڑے شاندار سمجھدار آدمی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ عبداللہ ابن عمر سے پوچھ کے آ سب سے زیادہ سخت گناہ کون سا ہے، پوچھ کے آ کہ سخت گناہ کون سا ہے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر گئے تو جا کر کہنے لگے، صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو زیادہ وقت گزارے ہیں رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، تو بتائیے سب سے برا گناہ کون سا ہے، سب سے زیادہ سخت گناہ کون سا ہے، سب سے پہلے اس پر پابندی لگائی جائے، سب سے پہلے اس پر محنت کی جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کہ صحابہ کو جا کے بتا دو سب سے برا گناہ شراب پینا ہے، سب سے برا گناہ ہے، اور یہ ام الخبائث ہے، برائیوں کی جڑ ہے، گناہوں کی ماں ہے، یہ بنیاد ہے، باقی گناہ اسی سے شروع ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے آ کر بتایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق اعظم کہنے لگے، ہم خود ہی جاتے ہیں کے پاس، خود ہی جاتے ہیں، ہم ہی بات سنیں گے، ہمیں بھی بات سننی ہے، خود ہی جاتے ہیں اور ان سے جا کر سوال کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اس تفصیل کا پتہ ہے نا تو اس کے پیچھے بھی کوئی تفصیل جو نبی پاک نے بیان کی ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس تفصیل کا بھی پتہ ہوگا آپ کو جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کی ہوگی۔ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم اٹھے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس گئے، ان سے جا کر پوچھا کہ جناب آپ نے فرمایا ہے کہ شراب ام الخبائث ہے، اس کے پیچھے بس منظر کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے، میں اپنے پاس سے نہیں کہا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شراب یہ نشہ یہ برائیوں کی ماں ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال بیان کی، حضور رحمت۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، خوبصورت جوان تھا، ایک عورت کا اس پر دل آ گیا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس نے کوئی بہانہ لگایا اور کہا کہ اس لڑکے کو بلا کر لاؤ، اس سے کہو کہ ہمیں اس سے کوئی گواہی لینی ہے۔ تو وہ نوجوان آیا اور کمرے میں داخل ہوا، تو اگلے کمرے میں لے گئے، تو وہاں داخل ہوا تو پھر اگلے کمرے میں لے گئے، اسی طرح 7 مکمل کمرے میں لے گئی۔ میرے کریم رسول میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ اکرام کو سمجھا رہے ہیں میٹھے لب و لہجے میں، فرماتے ہیں کہ سب سے پچھلے کمرے میں لے گئی تو فرماتے ہیں کہ ایک لڑکا بندھا ہوا تھا وہاں رسیوں سے، شراب کا پیالہ پڑا ہوا تھا۔ تو وہ بی کہنے لگی کوئی گواہی سوائی نہیں لینی ہے، تیرے کو اس لیے بلایا ہے کہ تیرے اوپر دل آ گیا ہے، میرے ساتھ اب منہ کالا کر۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، نہیں، میں اپنے نفس کو پاک رکھا ہوا ہے، میرا نظر بھی پاک ہے، دل بھی پاک ہے، اور اس کی برکت یہ ہے کہ رب نے میرا روح کو پاک رکھا ہے، تو میں یہ غلیظ کام نہیں کر سکتا، پاک لوگ یہ غلیظ کام نہیں کرتے، میں یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اقبال نے اپنے بیٹے کو یہ دعا دی تھی، اس نے کہا تھا، حیا باقی نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے رہے تیری جوانی بے داغ، خدا کرے کہ تیری رہے جوانی بے داغ۔ کہا کہ میرے ساتھ منہ کالا کر، اس نے کہا میں یہ نہیں کرتا، چل پھر اس کو قتل کر، اس کو میں نے باندھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میں قتل کیوں کروں، میرا کیا دشمنی ہے؟ کہا پھر شراب پیو، تو اس نے کہا میں شراب بھی نہیں پیتا۔ تو کہنے لگی، میں نے تمہیں تو اپنے چنگل میں پھانس لیا ہے، تو یہاں سے بچ کے جا نہیں سکتا، اگر تو باہر جائے گا تو میں شور کروں گی، لوگ جمع کروں گی، اس نے میرے عزت آبرو میں ہاتھ ڈالا ہے کہ تو بچ تو نہیں سکتا، ایک کام تو کرنا پڑے گا۔ محبوب فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے سوچا کہ زنا بھی بہت بڑا ظلم ہے، قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے، چلو اب مجبوری ہے تو شراب پی لیتا ہوں۔
لیکن اس نے سمجھانا کہ شراب تو بنیاد ہے. اس نے جو ایک پیالہ پیا تو کہنے لگا ایک اور دے دو. دوسرا پیا تو کہا اور ایک دے دو. 3 شراب کی بوتل جب پی چکا تو خماری چڑھ گئی تو اس عورت کے قریب جانے لگا تو کہا کہ میں تیرے ساتھ اب زنا کروں گا. اس نے کہا جب تک میں تمہیں قریب نہیں آنے دوں گی جب تک تو اسے قتل نہیں کرے گا. اس نے اسے قتل بھی کیا، زنا بھی کیا. تو محبوب فرمانے لگے یہ قتل اور زنا جو ہوا ہے یہ شراب کی وجہ سے ہوا ہے. گویا شراب وہ ظلم ہے، زنا بھی کرائے گا، قتل بھی کرائے گا.